बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में नून लीग की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हुआ यह है कि अब इलेक्शन कमीशन पीछे हट गया है। चाहा तो ये जा रहा था कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शंस करवा कर मजीद सीटें नून लीग को दी जाएं। नून लीग चाहती है, अभी बहुत से लोग हैं जो लाइन में लगे हैं, सबको खुश करना है और अपनी जड़ें और मजबूत करनी है, इस निज़ाम को और ज़्यादा देर तक चलाना है, बहुत से लोगों को अप्लाइज करना है। ज़ाहिर है जहाँ चीनी स्कैंडल होगा, गंदम स्कैंडल होगा, जहाँ पेट्रोल का मसला होगा, जहाँ ये अशराफिया, ये माफिया, ये सब इकट्ठे होंगे तो कई लोगों को नवाजना होता है। तो अब बहुत से लोगों को भी टिकट्स देनी, उनको इलेक्शंस फॉर्म फतेह अहमद के ज़रिए जितवाना। अब तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट का ऐलान वैसे भी कर दिया, तो फिर भी ड्यूटियां लगी हुई थी इलेक्शन कमीशन का। पहले भी था, हमें पता ही है कि जिस तरह 2024 के इलेक्शंस हुए हैं, खुद नून लीग को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी भी कहते हैं कि सबको पता है क्या हुआ है जी, उन इलेक्शंस की तो क्या ही बात करनी। तो अब ज़िमनी इलेक्शंस के बारे में इलेक्शन कमीशन का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मौखर करने का हुक्म आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा था। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर हो गए हैं। नोटिफिकेशन सामने आ गया है। इसमें वज़ीराबाद का इलेक्शन भी मौखर किया गया है, फैसलाबाद, 129 लाहौर, N 143 साहिवाल, फिर PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, इसी तरह पंजाब का हल्का 203 साहिवाल, ये मौखर किए गए हैं। और नया शेड्यूल अब कहा जा रहा है जी बाद में जारी होगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होंगे, ज़िमनी इलेक्शंस। और वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि सैलाब की सूरत हाल है, इसकी वजह से अब पंजाब में इस तरह के हालात हैं कि 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए गए हैं। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, वज़ीराबाद, सरगोदा, मियांवाली, यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन रोके गए हैं। और अब बताया जा रहा है जी सैलाब की वजह से, खैर जो लोगों के साथ सैलाब में हुआ है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जिस पर इश्तिहारबाजी मीडिया है उस पर तो कुछ भी नहीं आ रहा। जियो पर तो एक गाली चल गई ना कि वो शख्स अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका, उसने कहा जी ये वीडियोज़ ही बनाते रहते हैं, यही करते रहते हैं, हुकूमत अपना सोचने के अलावा कभी हमारा भी सोचे। उसके बाद उसके मुंह से गाली निकल गई तो वो जियो पर चल गई। अब जियो ने उस पर माजरत भी कर लिया है, माफ़ी भी मांग ली है और उसकी वजह से कि जी बड़ी एम्बैरसमेंट हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि जी वो तो गाली तो ज़ाहिर है कि बुरी चीज़ है, नहीं चलनी चाहिए, बहुत बुरा है, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोग कितने भरे हुए हैं अंदर से, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब वो गाली के ज़रिए ही उनकी तर्जमानी हो रही है, बद्दुआएं ही दे रहे हैं। और फिर ऊपर से उनको दुख और गुस्सा इस बात का आता है कि बताया जाता है जी इतने लाख लोगों को हमने बचा लिया है, 10 लाख लोगों की जानें बचा ली, 7 लाख लोग मवेशी बचा लिए मरीम नवाज साहब ने अकेले ही। और इतनी सहूलतें दी जा रही हैं, इतनी सहूलतें, इस तरह का प्रचार होता है कि जैसे उनको अपने घरों में ऐसी सहूलत नहीं थी जिस तरह हमने यहाँ पर ला कर दे दी है। स्कूल दिखाए जा रहे हैं कि जी ये देखिए आरजी स्कूल, आरजी उनके असल में जो स्कूल है वैसे नहीं है। चार्ट दिखाए जा रहे हैं। मरीम साहब का जब दौरा होता है तो बड़ा कमाल दिखा दिया जाता है, फिर पता चलता है जी मरीम साहब ने नोटिस ले लिया है। नोटिस इस चीज़ का कि दुकानें क्यों बंद करवा दी मेरे मुल्तान दौरे पर, बड़ी बुरी बात है। मस्जिद के बाद मेरी तस्वीर क्यों लगा दी, बड़ी बुरी बात है। ये जब पता होगा सारी ब्यूरोक्रेसी को कि मरीम साहब इससे खुश होती हैं, उसके बाद फिर नोटिस भी खुद ही ले लेती हैं। ये एक अजीब चक्कर चल रहा है। अब वो असल में फॉलो कर रही हैं अपने वालिद को कि इतनी इश्तिहारबाजी होती थी। फिर शहबाज शरीफ साहब, ये दौर चला गया है, वो 80s 90s से बाहर ही नहीं आ रहे हैं कि जा जाकर दिखाएं, उस तरह तस्वीरें उतारें, बच्चों में रहें, बच्चों में से एक्टिविटी करें। ये बहुत वायरल हो रहा है, मैडम बड़े अच्छा करें आप, ज़बरदस्त, ये काम आपने करना है, इसी तरह से आगे चलें। इस तरह की बातें लोग करते हैं और उस पर फिर मरीम साहब आगे जाती हैं। लेकिन लोगों में अगर जाएंगे आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग इस वक्त तंग आ चुके हैं और भरे बैठे हैं। कभी आप उनके सामने माइक लेकर जाएं, बताते हैं जी यहाँ तो इमदाद ही नहीं आई, ये सब ऐसे ड्रामेबाजी हो रही है, हम तक तो कोई इमदाद पहुंची ही नहीं, सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं। तो इस पर उनको और गुस्सा आता है और दुख होता है। कैसे बताया जा रहा है कि हमारे लिए दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, सैलाब आया है, उसके बाद हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं, हमें तो हर तरह की सहूलत, टॉयलेट्स तक ऐसे आ गए हैं जो हमारे घरों में नहीं थे, या जिन देहात में टॉयलेट्स अवेलेबल ही नहीं थे वहाँ पर जनाब टॉयलेट्स आप पहुँचा रहे हैं, मेक शिफ्ट कर दिए। इश्तिहारबाजी, बयानबाजी, इससे बाहर ही नहीं आ रहे। अच्छा, अब आप ये देखें, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की बात करें, उनको लेने के देने पड़ गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा कि जी हाइब्रिड निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, हाइब्रिड निज़ाम कमाल है, हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, हाइब्रिड निज़ाम बहुत अच्छा है और ये डिलीवर कर रहा है। लेकिन हकीकत में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही सारा कुछ उड़ा दिया। अब अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब पहले तो कहते रहे कि हाइब्रिड निज़ाम है, हाँ इसमें कुछ बुराई नहीं। अब उन्होंने कहा है फिर हालिया बयान में लीना शिकरी साहबा के शो में, मुझे फ़ख्र है इस पर कि ये हाइब्रिड निज़ाम डिलीवर कर रहा है, इसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं। कौन सा ये हाइब्रिड निज़ाम डिलीवर कर रहा है? 3000 अरब रुपए का करप्शन का निज़ाम डिलीवर कर रहा है। ये जो जहाँ चीनी स्कैंडल आ गया है,
اربوں روپیہ روزانہ کی بنیاد پر اب بھی بنایا جا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی اس پر رو رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ویڈیو بنائی کہ جی وہ امرود میں نے خریدے ہیں، اور اس پر ماجد نظامی صاحب نے کمال تبصرہ کیا. انہوں نے کہا جی میرے لیے ایک بات نہیں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے اور جا کے اس نے امرود خرید لیے غریبوں کے پاس جا کر یہ ویڈیو بنا لی فلاں ہو گیا. ان کا درد ہے کہ جو اس خاتون نے بتایا کہ جی 500 روپیہ ہم روز کا کما لیتے ہیں. انہوں نے کہا جو عالمی سٹینڈرڈز ہیں نا غربت کے، اس میں بھی یہ کہ 1800 روپیہ روز کا جو کمائے گا اس سے نیچے وہ غریب ہے پاکستان میں. اور یہ تو 500 روپیہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم کما لیتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جو 500 روپیہ روزانہ کا کہہ رہی ہے 15,000 مہینے کا، وہ غربت کی لکیر سے کہیں نیچے جا چکے ہیں. اصل خبر یہ تھی کہ مریم صاحب پہنچی ہیں، ان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح گزارا کرتے ہیں 500 روپے. لیکن مریم صاحبہ کو کیا پتہ ہوگا، شاید ان کو یہ ہو کہ 500 روپیہ ہو پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کون سا جا کر کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے یا بازار میں جانا ہوتا ہے. ان کا خیال ہے کہ بڑا زبردستی ہو رہا. خبر اصل یہ تھی. اس کے بعد ان کو شوق میں آ جانا چاہیے تھا کہ لوگ جو سیلاب زدہ علاقوں میں ہیں کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے، کہاں غربت ہے. تو یہ ڈلیوری ہو رہی ہے جی. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی ڈلیور کر رہا ہے نظام. وزیر اعظم نے پچھلی لان میں بیٹھ کر فیصلے نہیں ہو رہے، پرانے ہائیبرڈ سسٹمز تھے لیکن ان میں منافقت تھی. اچھا اس میں منافقت نہیں ہے، اور کہا جی یہ نظام چلے گا، اس میں منافقت نہیں، کوئی ہم اون کر رہے ہیں. پہلے ہائیبرڈ تھا، پتہ نہیں ابھی سپر ہائیبرڈ ہے کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شہباز حکومت کو تنقید تو کی نہیں، میں نے تو نظام پر کی ہے. خواجہ آصف نے کہا. تو اینکر منی فاروق نے کہا کہ جی یہ حکومت نظام کا ہی تو پروڈکٹ ہے، اس نظام کے ذریعے حکومت وجود میں آئی ہے. پھر آئیں بشائیں نہیں جی نظام خالی حکومت نہیں ہے، شہباز شریف نہیں ہے، وہ تو بڑا اچھا کام کریں لیکن اس میں عدلیہ ہے، بیوروکریسی ہے. اب مجھے کہہ رہے ہیں جی استعفیٰ دے دو. جس طرح آپ نے دیکھا رحیم باسی نے کہا ہے، وہ پتہ لگ رہا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پیچھے اس میں شریف برادرانی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ان پر زور دو. تو اب خواجہ آصف صاحب بھاگ گئے الٹے پاؤں اور کہتے ہیں جی اگر کوئی جج عدلیہ پر تنقید کرے تو کیا استعفیٰ دے دے. نہیں استعفیٰ نہیں، یعنی میں نے اس نظام کا حصہ لینا ہے اور جہاں اس نظام نے مجھے فائدہ نہیں دیا تو پھر یہ گندا ہو گیا. ورنہ اس نظام میں وزیر دفاع ہوں، موجے ہوں، نظام کو میں برا کہہ کر اس کے مزے بھی لینے ہیں. وہی پیپلز پارٹی والی اسٹریٹجی یہی چل رہی ہے. لیکن اسی نظام کے بارے میں سٹنگ سپریم کورٹ کے سینئر جج اطہر من اللہ صاحب نے تو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی یہ تو ہے ہی غیر آئینی. باقاعدہ تقریب میں انہوں نے نام یعنی اس نظام کا نام لے کر کہہ دیا آئین کی ساری بنیاد ہی حق حکمرانی عوام اور عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے، اور وہ عوامی نمائندے صاف شفاف انتخابات سے منتخب ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ تو الیکشن ہی صاف شفاف نہیں ہوا. خود اطہر من اللہ جو جج ہیں سینئر سپریم کورٹ کے، ان تک یہ بات ہے. پھر کہتے ہیں جو کہتا ہے ہائیبرڈ نظام ہے اس کا مطلب ہے آمریت ہے، کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے. جسٹس اطہر من اللہ کا کراچی بار ایسوسیشن سے خطاب، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہی نہیں ہے، تو غیر آئینی ہے. انہوں نے صاف یہ خواجہ آصف کے اس ہائیبرڈ نظام کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو آمریت ہے، ہائیبرڈ نظام کا آئین میں کہیں درج نہیں ہے. پھر جی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب عمران خان کی فیملی کے خلاف کارروائیاں کرانے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ ذرا مری سے اتریں، مری کے پہاڑوں سے، اور جائیں پنجاب کے میدانوں میں جہاں لوگ لٹ گئے، برباد ہو گئے، ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے. بی بی سی پر رپورٹ آئی کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں کروڑ پتی سے کک پتی ہو گیا چند گھنٹوں میں. 50 بھینسیں تھیں اس کی، 16 مر گئیں، باقی لاپتہ، مل ہی نہیں رہیں. تو ایک بھینس بھی 5 لاکھ کی بھی لگائیں تو وہ شخص دیکھیے کروڑ پتی سے کس طرح ختم ہو گیا. 2.5 کروڑ کی اس کی کم از کم ہوں گی بھینسیں، اور اس طرح سے اس کا اتنا نقصان ہو گیا. لیکن وہاں میاں صاحب جو ہیں وہ مری میں پلاننگز کر رہے ہیں کہ عمران خان، اس کی فیملی، اس کے خاندان کو مزید کس طرح سے ہم دبا سکتے ہیں، تشدد کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. وہاں پلاننگ یہ چل رہی ہے. عوام کا کیا خاک ہونا ہے. صلح صفائی مفاہمت کمزور اور ڈرپوک لوگ نہیں کرتے. نہ نیلسن منڈیلا کمزور اور ڈرپوک تھا، اور نہ ہی صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیردل. دراصل امن، صلح اور مفاہمت صرف دلیر لوگ ہی کر سکتے ہیں. بینظیر بھٹو کی مفاہمت ڈیل نہیں بلکہ ایک دلیرانہ اقدام تھا. سہیل بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اب بھی وہ زور دے رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی ڈیل کر لی جائے، لیکن بات ہے اصولوں کی کہ کس بنیاد پر. کیا میاں نواز شریف کی طرح کہ ڈیل کر لیتے ہیں، 10 سال کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور ایکسٹینشن آپ کو دے دیتے ہیں باجوہ صاحب، لیکن پھر آپ نے ہمیں آنے دینا ہے، اور اس طرح کی ڈیلیں ہوں گی کہ میرے سارے کیسز ختم کر دو، میری کرپشن ساری دبا دو تو ہم آپ کے لیے سب کچھ کر دیں گے. اس طرح کی ہوگی یا انصاف پر ہوگی. آخر میں شہباز شریف صاحب کا ذکر کر دوں کہ سوشل میڈیا پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی شہباز شریف کو کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شہباز شریف کا چین کے دورے کے بارے میں کیوں شرم آنی چاہیے، شہباز شریف ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہاں تو سیاست چھوڑ دیں. یہ یوٹیوبرز جو ہیں تحریک انصاف کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، شہباز شریف پر کر رہے ہیں. بھائی شہباز شریف صاحب کی حرکتیں تو دیکھیں کیا وہاں کر رہے ہیں.
یہ نہ آتا ریئیکشن، اگر یہ نہ ہوتا کہ حکومتی یا پی ٹی وی پر بٹھائے گئے لوگوں جن کو لاکھوں کی تنخواہ دی جا رہی ہے ان کی ڈیوٹی نہ لگتی کہ جی تاریخی دورہ، اتنی کامیابی سمیٹ لی ہے شہباز شریف نے، آج تک نہیں ہوئی، کمال ہو گیا۔ اب دیکھیے وہاں پر اتنے ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن مرکز نگاہ ہر طرف شہباز شریف، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ دھماکے دار انٹری، وہ عجیب سا میوزک پیچھے لگا کے شہباز شریف صاحب کو ہیرو دکھانے کی کوششیں، ہر جگہ شہباز شریف صاحب نے گھسنے کی کوشش کی۔ ویڈیوز موجود ہیں کہ چین کے صدر آگے جا رہے ہیں، ساتھ اگر پوٹن ہیں تو وہ اب اندر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آ جائیں میں پیچھے سے آ جاؤں، تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اندر آگے پہلی صف میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جاتے ہوئے سب نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں ولادیمیر پوٹن، روس کے صدر، ہو جائے گی آپ سے ملاقات، وہ اب سارے دوسرے سربراہان بھی تو کھڑے ہیں لیکن ان کو اشارے کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو دیکھ لو، مجھے تو مل لو، پھر آگے ہو کے اس طرح کر رہے ہیں۔ وہ پھر پوٹن نے کہا یار کیا یہ آدمی ہے، اس سے مل لو، اور پھر وہ ان کو ظاہر ہے کہ ایٹیکیٹس کے مطابق پھر باقیوں سے بھی جو رہ گئے تھے ان سے بھی ہاتھ ملایا، یہ بھی ویڈیوز آ گئی ہیں۔ پھر ولادیمیر پوٹن سے جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں بھی اشارے جس طرح کر رہے ہیں، یو اینڈ اس، انگلی کے وہ ان کے ختم ہی نہیں ہوتے، یو اینڈ آئی، بھارت سے آپ کے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ بھارت سے آپ کے رہیں، ہمیں نہیں اعتراض، لیکن ہمیں بھی آپ دیکھیں، ہمیں بھی دیکھیں یہ، اور مجھے آپ میں لگتا ہے کہ آپ ایسے آدمی ہیں جو بڑی زبردست کر سکتے ہیں۔ وہ کہے گا کیا آدمی ہے، پہلے آیا تھا کبھی وہ اس کا کان سے مائکروفون ہی گرتا چلتا جاتا تھا، اب یہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے، کہیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کہیں عجیب بیانات دے رہے ہیں۔ پھر اگر فیلڈ مارشل کی ایران کے وزیر خارجہ سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ تصویر سامنے آ گئی تو پیچھے سے ایسے جھانک رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ وہ ہو، میں کیمرے میں آ رہا ہوں نہیں آ رہا، یہ کیا بات ہوئی ہے میرے بغیر یا کیا، ایسے باقاعدہ یوں کر کے کہ پتہ نہیں کیا، جس طرح کوئی خدا نخواستہ کہیں آپ دیکھتے ہیں نا کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے یا کچھ ایسا ہو رہا ہو، کوئی تماشا لگا ہوتا ہے تو آ کر کھڑے نہیں ہو جاتے لوگ دیکھنے کے لیے، ایڑی اونچی اونچی کر کے پنجوں پر کھڑے ہو کے ایسے 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 اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ سوال ہوں گے جی آپ کیا کر رہے ہیں، اور بتانے کے لیے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، ہم نے فلاں کر دیا ہے، ہر جگہ وہ اس کو جب اتنا بڑھائیں چڑھائیں گے تو پھر لوگ حقیقت بھی تو دکھائیں گے، بالکل اس طرح جس طرح سیلاب کی کارکردگی آپ دکھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا، تو پھر اتنی ہی حقیقت جب اس سے دور ہوتی ہے تو پھر لوگ اس پر برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہو یہ شہباز شریف کو کیوں کہہ دیا، فلاں کو کیوں کہہ دیا، تنقید کا نشانہ بنائے جب وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ یعنی اب یہ بھی نہ کہیں کہ مریم صاحبہ نے جو جہاز سارا بک کیا اور اب باتیں ہو رہی ہیں جی وہ یہ کب سے جی ٹکٹ کا خرچہ خود دیا ہے، وہ کون سے ٹکٹ کا خرچہ ہے کہ پی ایف یا سرکاری جہاز پہ کون سی ٹکٹ ہوتی ہے، یہ وہی بات ہے، اس طرح کی بات نہ کرو، وہ نہ کرو۔ جو جرنلسٹ پہنچ رہے ہیں لوگوں تک وہ بتا رہے ہیں کہ صرف دعوے کیے جا رہے ہیں اور اس طرح سے کوئی نہیں پہنچ رہا۔ فہیم اختر ملک صحافیاں لکھتے ہیں جیو نیوز پر چلنے والی کمالیہ کے نوجوان کی 15 سیکنڈ کی گفتگو، مریم نواز کی 1500 گھنٹوں کی لائیو نشریات اور سستی مشہوری، ٹک ٹاکس، کالمز، ٹویٹس سب پر بھاری ہے۔ وہی میں نے آپ کو کہا نا، ان کے جذبات تو وہی کہ وہ گالی آ گئی زبان پر۔ اگین یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، وہ جیو نے اس لیے معذرت کی کہ وہ گالی چل گئی، مگر جو لوگ اتنے مشکل میں ہوں کہ سب کچھ ان کا ڈوب گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اور ان کے لیے اعلانات پر اعلانات ہو رہے ہوں کہ جی بڑا کچھ آ رہا ہے، بڑا کچھ آ رہا ہے، اور ان کو اشتہارات نظر آ رہے ہوں، حقیقت میں نہ نظر آ رہا ہو، تو پھر وہ اور کیا کہیں گے؟ اتنی تکلیف میں، اتنے دکھ میں، اتنے غصے میں، تو پھر اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ ٹی وی پر بھی حد تک نشر ہو جاتے ہیں کہ ٹی وی کو بھی معذرت کرنی پڑے۔ آپ جہاں جائیں گے مائک لے جا کر لوگوں کو تسلی اور ڈھارس بنانی پڑے گی، کیونکہ باتیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مار ڈالا ہے، کسان کا تو کچھ نہیں چھوڑا۔ ہاں اگر آپ نے کارکردگی دیکھنی ہے تو آپ اخبارات میں، اشتہارات میں، وہاں پر آپ کو بہت زیادہ نظر آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔